बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब ऐसे ही हमेशा खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक तो आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आसपास आ जाते हैं। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर न लगे। आज की हमारी स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हैं और आज की हमारी स्टोरीज़ जो हैं वो शहर खामोशा से रिलेटेड है। हर मज़हब में अपने प्यारों को जो है वो अपने से जुदा किया जाता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे जाने का भी एक वक़्त मुकर्रर होता है जो हम नहीं जानते। जब हम अपनी सांसें मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारे जाने का वक्त आ जाता है और इसी तरह से हम अपने प्यारों को जो है वो मिट्टी के हवाले करते हैं, आग के हवाले करते हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में अपने प्यारों को जो है वो अलविदा कहने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। जिस तरह से मुस्लिम्स जो हैं वो अपने जो है वो प्यारे की बॉडी को जो है वो दफनाते हैं, इसी तरह से जो हिंदू कम्युनिटी है वो अपने प्यारे की बॉडी का अंतिम संस्कार करती हैं और इस तरह से डिफरेंट तरीके हैं। लेकिन चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो शमशान घाट हो, ऐसी जगह जो कि वीरान होती हैं और जहाँ पे इंसानों का बहुत कम आना जाना होता है, ऐसी जगहों पर फिर अनदेखी मखलूक का बसेरा हो जाता है। वहाँ सिर्फ़ इंसान, मुर्दा इंसान ही नहीं पड़े होते, वहाँ पर दूसरी मखलूक़ात भी आबाद होती हैं, क्योंकि एक तो वहाँ लोगों का आना जाना कम होता है और दूसरा ऐसी जगहों पर जो जादूगर हज़रात हैं वो अपने अमलियात करते हैं जिनके असरात भी ऐसी जगहों पर मुरतब होते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो वाक़या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग ये वाक़या है और ये दोनों वाक़या जो है ये गोरा कब्रिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे हॉन्टेड कब्रिस्तान माना जाता है, गोरा कब्रिस्तान, इसको बहुत हॉन्टेड माना जाता है और इसके हवाले से काफ़ी वाक़यात भी हैं। तो उन्हीं में से मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। एक औरत शाम के वक़्त, सर्दियों की जो शामें होती हैं और सर्दियों में बहुत जल्द शाम जो है वो ढल जाती है और रात होना शुरू हो जाती है। तो एक तांगे वाला उसी गोरा कब्रिस्तान की रोड से जा रहा था। सर्दियों के ये दिन थे, सख्त सर्दियों के, और रात जो है वो हो चुकी थी जब वो देखता है कि एक औरत एक बच्चे को थामे, छोटे से बच्चे को उठाए उस रोड पर खड़ी है। अब वो तांगे वाले ने जो है जब वो उसके करीब पहुंचा तो उस औरत ने इशारा किया जैसे वो उसको रोक रही हो। तांगे वाले ने अपने तांगे को रोका और वो औरत जो है वो तांगे में बैठ गई। तो तांगे वाले ने पूछा कि बीबी, आप इस वक़्त अंधेरा हो चुका है और इस वक़्त तो कब्रिस्तान में कोई नहीं होता, आप इस वक़्त छोटे से बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर अपने शौहर की कब्र पर आई थी, मैं यहाँ पर आकर बहुत सुकून महसूस करती हूँ, मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी और मैं यहाँ पर उन्हीं से मिलने आती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है उनकी कब्र पे आकर। तो तांगे वाले ने कहा कि आपको रात के टाइम यहाँ नहीं आना चाहिए। तो उस औरत ने कहा कि हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो मावराई मखलूक का बसेरा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी हैं। तो तांगे वाले ने हंसते हुए कहा कि नहीं, ये सब जो है ये बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रात में एक औरत का छोटे बच्चे के साथ कब्रिस्तान में आना ये भी अजीब सा लगता है और ये आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर डर जाते हैं। इसी दौरान में अचानक बहुत ज़्यादा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आना शुरू हो गई और जो घोड़ा था वो भी बिदकने लगा था। तो वो औरत तांगे वाले से कहती है कि सुना है जब जो जानवर है वो इन मखलूक़ात को
جو ہے محسوس کر لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں، اور یہ اسی وقت بدحواس ہوتے ہیں جب وہ اس مخلوق کو دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں۔ تو تانگے والا جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ کہتا نہیں ہے۔ اسی وقت وہ عورت جو ہے وہ دل ہی دل میں وظیفہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ گھوڑا جو ہے بہت زیادہ تیز، نارمل رفتار سے تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے اور عجیب سے انداز میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ عورت تانگے والے سے کہتی ہے کہ آپ کے گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنی تیز بھاگ رہا ہے، اس طرح سے تو یہ اپنا بیلنس کھو دے گا۔ تو وہ عجیب سے انداز میں تانگے والا کہتا ہے آپ یہ وظیفہ بند کریں گی تو یہ گھوڑا اپنی رفتار پہ آئے گا۔ اب وہ عورت حیران کہ یہ تانگے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اسی وقت وہ محسوس کرتی ہے کہ تانگا روڈ کی بجائے قبرستان میں ہے اور ایک قبر کے پاس کھڑا ہے۔ اب وہ حیران، اچانک جب وہ تانگے والے سے بات کرنے لگتی ہے تو تانگے والا وہاں پر ہوتا ہی نہیں۔ وہ دیکھتی ہے وہ تانگے والا ایک قبر کے پاس کھڑا ہے جس کے پاس اس کا تانگا رکا تھا۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے، تو اسے کہتی ہے کہ بھائی آپ روڈ سے تانگے کو قبرستان میں کیوں لے آئے، اور وہ بھی اس وقت؟ تو وہ عجیب سے انداز میں ہنستا ہے اور اس کی آواز پورے قبرستان میں گونجتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شکر کرو تم اپنے اس وظیفے کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ تم بھی انہی لوگوں کی فہرست میں ہوتی جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان کی کہانی اسی قبر میں دفن ہو چکی ہوتی۔ اب وہ عورت اتنی بدحواس ہو چکی تھی، اس کے پاس اس کا بچہ بھی تھا، وہ بھاگتی ہے، وہ اندھا دھند بھاگتی ہے اور اس تانگے والے کے کہہ کے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ بھاگتی بھاگتی پتہ نہیں کیسے سڑک پر پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب میں گھر پہنچتی ہوں تیز بخار میں مبتلا ہو چکی تھی، میں اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن میں کبھی رات کے اندھیرے میں قبرستان نہیں گئی اور نہ ہی میں اپنے بچے کو ساتھ لے کر گئی ہوں۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹوری ایک لڑکے کی ہے۔ اس لڑکے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ سٹوری ان کے پیرنٹس نے شیئر کی ہے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو گھر ہے وہ جو گورا قبرستان ہے اس کے ساتھ ہی واقع تھا، اور ہمارے جو کچھ کمروں کی جو کھڑکیاں تھیں وہ گورا قبرستان کی طرف کھلتی تھیں۔ تو جو ہمارا بیٹا تھا وہ لیٹ نائٹ پڑھنے کا عادی تھا اور وہ ایسے ہی روٹین کے مطابق پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ اس کے مطابق جو اس نے پہلے جو منظر دیکھا، اس نے کہا کہ میں ایسے پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے کتوں کے معمول سے زیادہ بھونکنے کی آواز آئی، اس طرح سے جیسے وہ کسی کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ میں نے جب کھڑکی کو اوپن کیا اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت تھی اور اس کے ارد گرد کتے جمع تھے، ایسے جیسے ابھی اس کو کاٹ کھائیں گے۔ تو وہ کہتا کہ میں جلدی جلدی گھر سے باہر گیا کہ میں دیکھوں شاید اس کو مدد کی ضرورت ہو، اور رات کے اس ٹائم وہ قبرستان کی دیوار کے پاس کیا کر رہی تھی۔ جب میں باہر نکلتا ہوں تو وہ عورت قبرستان میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک انسانی فطرت ہوتی ہے نا کہ جو ہے بہت بندہ سسپینس میں آ جاتا ہے کہ آخر یہ رات کے اس پہر کیوں قبرستان میں جا رہی ہے۔ میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس ٹائم تمہیں اس قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، لیکن میرا دل سسپینس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں دیکھنا چاہیے۔ تو میں اپنے دل کی بات مانتا ہوں اور میں اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ وہ عورت چلتی چلتی ایک قبر کے پاس رکتی ہے۔ عجیب سا اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو وہ قبر کے پاس رکتی ہے اور اس کی پیٹھ میری طرف ہوتی ہے، اور وہ جو ہے میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور یہاں پہ کیا کر رہی ہیں اس وقت رات کے؟ تو اسی وقت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں وہ لیڈی وہیں پہ کھڑی ہے اور اس کی کمر میری طرف ہے اسٹریٹ، لیکن اس کی گردن جو ہے وہ 360 اینگل پہ گھوم جاتی ہے، اور جب اس کی گردن میری طرف ہوتی ہے وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا، اور وہ عجیب سے انداز میں کہکا لگاتی ہے، اور اسی وقت وہ ہوا میں معلق ہو کر اس قبر کے اندر چلی جاتی ہے۔ میں اس قدر بدحواس ہوتا ہوں، میں بھاگتا ہوں،
اتنا تیز میں بھاگتا ہوں اندھا دھند، اور میرا شاید کسی چیز سے پاؤں ٹکراتا ہے. اس کے بعد مجھے نہیں ہوش ہوتا کہ میں کہاں ہوں. تو اس کے گھر والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسے جب اس قبرستان سے واپس لے کر آئے، وہ بہت زیادہ بخار میں تھا، ڈر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ وہ آ جائے گی، وہ مجھے لے جائے گی. تو اس نے یہ سارا واقعہ بتایا. پھر وہ اس طرح سے گمسم رہتا تھا. وہ اپنی ماں کو بتاتا تھا کہ وہ کہتی ہے میں تمہیں لے جاؤں گی، اب تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی. تو ایک دن ان کا کزن جو ہے وہ آیا، اور اس نے مطلب اس بچے کی امی سے کہا کہ میں نے اس سے ملنا ہے. تو وہ لڑکا جس کا نام آپ احمد رکھ لیں، احمد اپنے کمرے میں تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں احمد سے ملنے کمرے میں گیا تو احمد دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا. اور جب میں نے اس کا نام لیا تو اس وقت جو ہے مجھے عجیب سی آواز آئی، اور جب میں نے دیکھا احمد بالکل اسی پوزیشن میں بیٹھا ہے، لیکن اس کی گردن 360 اینگل پہ گھوم چکی ہے، اور اس نے وہی عجیب سا کہکا لگایا، اور اس کے بعد احمد گر گیا. احمد جس انداز میں گرا تھا اس کی گردن اسی طرح سے مڑی ہوئی تھی، اور احمد کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ ان کے پیرنٹس نے جو ہے وہ بتایا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اور وہ احمد جو تھا وہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد تھی. اس لیے یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں. ایک تو کبھی بھی جو ہے ایسی جب آپ رات کے ٹائم میں ایسی جگہوں پہ کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں تو کبھی بھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہ کریں، اس میں دخل اندازی دینے کی کوشش نہ کریں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کون سی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز. آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں کیونکہ میرا چینل نیا ہے، مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان.